اے اللہ میں نے اس نظام کے ساتھ ریکنسائل نہیں کیا. اے اللہ میں نے اپنی توانائیوں اور اپنی محنتوں سے نہ اپنے لیے کوئی جاگیر بنائی نہ اپنے لیے جائیداد بنائی. اے اللہ میں کوئی دولت چھوڑ کر نہیں مرا. اے اللہ میں نے اپنے بچوں کو بھی اسی کام کے لیے لگا دیا تھا. میں نے ان کی دنیا سے بڑھ کر ان کی عاقبت کی فکر کی ہے. نہیں کر سکا, آگے کچھ نہیں ہو سکا تو میں بے بس ہوں. حضرت نوح بھی تو بے بس تھے, کیا کر گئے؟ لیکن اگر کسی بھی درجے میں ریکنسیلیشن ہے, کمپیٹیبلٹی ہے, اس کو آپ نے ایکسپٹ کر لیا ہے, اس میں پھلنے پھولنے اور پھیلنے کا بندوبست کر رہے ہیں, یو آر ڈومڈ. ایوری تھنگ ول بی ملٹیپلائڈ بائی اے بگ زیرو اینڈ ول بیکم اے زیرو. یہ ہے جو میں سمجھا. اس کا نام ہے جہاد. کانسٹنٹ فرکشن, کانسٹنٹ اسٹرگل. جان مال, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اب وہ آیت آئی, محبت میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے ساتھ تیسری محبت جوڑ دی گئی, جہاد کی محبت. اللہ کی محبت, اس کے رسول کی محبت, اس کے راہ میں جہاد کی محبت. یہ تین محبتیں جتنی بھی ہیں تمہارے اندر ایک پٹڑے میں ڈال لو, اور 8 محبتیں دوسرے پٹڑے میں ڈال لو. باپ کی محبت, بیٹے کی محبت, بھائی کی محبت, بیوی کی محبت, اور کی محبت, اور رشتہ داروں کی محبت, جائیداد کی محبت, کاروبار کی محبت, مال کی محبت. 8 3 قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها. 8 محبتیں ادھر. احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. اگر یہ 8 محبتیں زیادہ بھاری ہیں تمہارے دل میں اللہ کی محبت سے, اس کے رسول کی محبت سے, اس کی راہ میں جہاد کی محبت سے, فتربصوا, جاؤ دفع ہو جاؤ حتی یاتی اللہ بامرہ, یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اللہ ایسے ناہنجاروں کو بالکل ہدایت نہیں دیتا. You deserve no guidance. کہتے رہیے اللہم اہدنا فیمن ہدیت, پڑھتے جائیے. تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. تمہارے دلوں میں تو مال کی محبت ہے, جائیداد کی محبت ہے, اولاد کی محبت ہے, بیویوں کی محبت ہے, اور کہیں نام رکھا ہوا اللہ کا بھی اور رسول کا بھی. وہ چھٹانک ہے تو یہ سیر ہے. تجھے کیا ملے گا نماز. بلقت بچے کے اور آیت و تسبیح و مصلی. یہ ساری گدڑی جو تم نے صوفیوں والی پہن لی ہے اور مصلی کردے پر ہے, کس کام آئے گا. This is the crux of the matter. یہ ہے تو سب کچھ ہے, اور یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں. اب جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ وہ جد و جہد کیسے ہو, کس طرح کی جائے, طریقہ کار کیا ہو, اس میں میں اس وقت نہیں جانا چاہتا. وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ ایشو ہے. یہ ایشو کلیئر ہو جائے تو پھر آدمی خود تلاش کرے گا. If there is no other way out, اب تو وہ خود تلاش کرے. پیٹ کھانے کو مانگتا ہے,
تو کہیں کوئی رسی چلاتا ہے، کہیں کوئی ٹوائلٹ صاف کرتا ہے، کہیں کچھ اور کرتا ہے، کہیں برف کے شاول اٹھا کے پھینک رہا ہے 10 گھنٹے. کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ کام ضرور کرو، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے. اٹس یور اون ریکوائرمنٹ. جب یہ محسوس ہو جائے یہ میرا فرض ہے، اور یہ فرض ہے، یہ کوئی اضافی نیکی نہیں ہے، یہ نوافل نہیں ہے. نوافل تو اگر دین کا ماحول، دین قائم ہوتا پھر تو نوافل کا میدان تھا. جڑ سے وہ نظام ہی نہیں ہے تو فرض عین پہلا یہ ہے کہ اس کو بدلو. اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اگر میں یہ نہیں کر رہا تو میں کافر شمار ہو رہا ہوں، میں ظالم شمار ہو رہا ہوں، میں فاسق شمار ہو رہا ہوں. لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم یا ایھا الذین آمنوا لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم. اب جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ وہ جد و جہد کیسے ہو، کس طرح کی جائے، طریقہ کار کیا ہو، اس میں میں اس وقت نہیں جانا چاہتا. وہ ایک بالکل ڈفرینٹ ایشو ہے. یہ ایشو کلیئر ہو جائے تو پھر آدمی خود تلاش کرے گا. If there is no other way out, اب تو وہ خود تلاش کرے. پیٹ کھانے کو مانگتا ہے تو کہیں کوئی رسی چلاتا ہے، کہیں کوئی ٹوائلٹ صاف کرتا ہے، کہیں کچھ اور کرتا ہے، کہیں برف کے شاول اٹھا کے پھینک رہا ہے 10 گھنٹے. کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ کام ضرور کرو، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے. اٹس یور اون ریکوائرمنٹ. جب یہ محسوس ہو جائے یہ میرا فرض ہے، اور یہ فرض ہے، یہ کوئی اضافی نیکی نہیں ہے، یہ نوافل نہیں ہے. نوافل تو اگر دین کا ماحول، دین قائم ہوتا پھر تو نوافل کا میدان تھا. جڑ سے وہ نظام ہی نہیں ہے تو فرض عین پہلا یہ ہے کہ اس کو بدلو. اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اگر میں یہ نہیں کر رہا تو میں کافر شمار ہو رہا ہوں، میں ظالم شمار ہو رہا ہوں، میں فاسق شمار ہو رہا ہوں. لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم یا ایھا الذین آمنوا لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم. ہمارے ہاں تمہاری کوئی حیثیت ریکگنائزڈ ہے ہی نہیں جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے. اور قائم کرنے کا بدل کفارہ کیا ہے کہ اپنا تن من دھن لگا دو. قائم ہو نہ ہو جائے تو کیا کہنے، اگر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين. ان دونوں حالتوں میں ہمارے لیے تو حسنہ ہی حسنہ ہے. سب کے سب مر گئے، قتل ہو گئے، رومیوں کے ہاتھوں سب ہلاک ہو گئے، تب بھی ہمارے لیے تو کامیابی ہی کامیابی ہے. اور ہم جیت کر اگر آ گئے تب تو تم بھی کہو گے کہ کامیابی کے ساتھ لوٹ آئے. تو ہمارے لیے تو کس چیز سے ڈراتے ہو؟ جب منافقین مدینہ کہہ رہے تھے لا تنفروا فی الحرب، کیا ہو گیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اب تک تو یہ عربوں کے آپس کی انفائٹنگ ہوتی تھی. یو آر گوئنگ اگینسٹ رومن امپائر having standing armies, trained armies, Roman legions. You want to confront them? ہوش کے ناخن لو. جواب کیا دیا گیا؟ قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين. We don't have to lose anything. ہر حال میں جیت جیت ہے. اگر جیت گئے تو کیا کہنا، اور ہارے بھی تو بازی مات نہیں. سکسس ہی سکسس. تو وہ طریقہ کیا ہے، اس کے سٹیجز کیا ہے، میں نے بہت تفصیل سے، اللہ کا شکر ہے، یہ چیزیں انگریزی میں بھی، میتھوڈالوجی کیا ہے، ریولوشن کی میتھوڈالوجی کیا ہے. بس یہ کہ جو میں نے کل بھی رات بھی بیان کیا تھا کہ اگرچہ دین تمام انبیاء کا ایک رہا لیکن شریعت و منہاج علیحدہ علیحدہ رہے. شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ. لیکن وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. شریعت سپریٹ، منہاج سپریٹ. ہمارے لیے لازم شریعت محمدی اور منہج محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں ساری نفی ہے. جی حضرت یوسف نے تو یوں کیا تھا. بھئی کیا تھا، وہ تو غیر اسلامی ماحول میں جا کر
اور غیر اسلامی حکومت کے اندر انہوں نے ایک بہت اونچا آفس لے لیا تھا. انہوں نے پہلے شرط نہیں لگائی پہلے ایمان لاؤ پھر میں آ کے تمہارے ہاں یہ کام کروں گا. وہ منہج اور منہاج ہمارے لیے نہیں ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا. اب آپ یہ کہیں کہ صاحب ان کے ہاں تو شراب حرام نہیں تھی تو نہیں تھی ہمارے ہاں حرام ہے. سابقہ شریعتوں میں سجدہ تعظیمی حلال تھا, کسی کے سامنے جھک جانا, ہمارے لیے حرام کر دی گئی ہے. شریعت اب محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بمصطفیٰ برساں کی خیش را کے دی ہم اگر بول رسیدی تمام بولا حبیث. اسی طرح منہج اور منہاج محمد کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. لن یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها. اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر صرف اس طریقے سے جس طریقے پر کہ پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی. اب یہ ہے آپ کے لیے, آپ کی سمجھ ہے, آپ کی صلاحیت ہے, آپ ذہین ہیں, آپ تعلیم یافتہ ہیں. ریڈ بٹوین دی لائنز آف دی سیرہ. منہج اخذ کیجئے سیرت سے. کیا منہج تھا, کیا میتھڈولوجی, کیسے آپ نے کام شروع کیا, کتنے سٹیجز سے گزرے, کسی ایک سٹیج سے دوسری سٹیج میں جانے کے لیے کیا شرط تھی, کس درجے تک ایک کام اکمپلش ہو جائے تو پھر اگلے درجے پہ قدم رکھا جائے. یہ ساری چیزیں وہ آپ کو ڈیڈیوس کرنی ہوں گی, انفر کرنی ہوں گی. اس کا استدلال کیجئے, استنباط کیجئے, استخراج کیجئے اور اس سے نکالیے. لیکن یہ کہ میں اس وقت اس تفصیل میں نہیں جا رہا سوائے ان دو باتوں کے کہ نمبر ایک, منہج, منہاج, میتھڈولوجی لازماً سیرت محمدی سے لینی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری بات, یہ کام ہرگز انفرادی طور پر نہیں ہو سکتا, اس کے لیے جماعت لازم. دھوکہ دیں گے اپنے آپ کو اگر سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. ہاں ایک آدمی ہے جماعت بنانے کی دھن میں لگا ہوا ہے, ابھی لوگ اس کے ساتھ نہیں آئے, وہ جماعت کے حکم میں ہے. کان ابراہیم امتاً قانتاً. کل آ جائیں گے, پرسوں آ جائیں گے. کوئی وقت آئے گا کہ گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں, یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں. آخر حضور کو بھی پہلے دن تو 4 ہی ملے تھے. خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, علی رضی اللہ تعالی عنہ, زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ, 4 ہی تو ملے تھے نا. اور 10 برس میں جا کے بھی بمشکل 125 ملے تھے. ایسا نہیں تھا کہ ٹھٹ کے ٹھٹ لگ گئے ہوں اور ہزاروں اور لاکھوں آ گئے. In the 10th year after the beginning of Wahi, not more than 125, maximum 150 people were around him. لیکن جماعت, ید اللہ علی الجماعہ, علیکم بالجماعہ. اور اس میں حضرت عمر کا جو اثر ہے, اثر کو بھی ہم حدیث کہتے ہیں. حدیث 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے, اخبار و آثار. رسول کا کوئی قول, کوئی فعل, کوئی تقریر, کسی چیز کو آپ نے دیکھا اور برقرار رکھا, یہ خبر کہلاتی ہے. صحابی کا کوئی فعل, کوئی قول یا تقریر, یہ اثر کہلاتی ہے. اخبار جمع آثار یہ حدیث ہے. تو اثر ہے حضرت عمر کا رضی اللہ تعالی عنہ, لا اسلام الا بالجماعہ ولا جماعہ الا بالامارہ ولا امارہ الا بالسماع ولا سماع الا بالطاعہ. کوئی اسلام نہیں بغیر جماعت کے, کوئی جماعت نہیں بغیر امارت کے, کوئی امارت نہیں جب تک کہ حکم سنا نہ جا رہا ہو, اور کوئی سماعت کے معنی نہیں جب تک کہ حکم مانا نہ جائے. جماعت ایسوسیشن نہیں, انجمن نہیں, سوسائٹی نہیں, ادارہ نہیں. Institution is something else. Association is something else. Organization, party, Hizb Allah, Hizb Shaitan. Clear cut polarization. This polarization takes some time. وقت لگتا ہے. 10-15 سال میں جو خیر کا عنصر تھا پولرائز ہو کر حضور کی طرف آ گیا, جو شیطانی ایلیمنٹ تھا وہ دوسری طرف جمع ہو گیا. آئونائزیشن ہوئی ہے, پازیٹیو آئنز ایک طرف, نیگیٹو آئنز ایک طرف.
جانے ہی جانے. اٹ ٹک ٹائم. لیکن یہ کہ اب آئیڈینٹیفائی ہو گئے اولئک حزب الشیطان اولئک حزب اللہ. دس از دی پارٹی آف شیطان, دس از دی پارٹی آف اللہ. اور تیسری بات یہ اس جماعت کے ضمن میں, جماعت جو ہے جس میں کہ سمع و طاعت ہو وہ جماعت ہے. لسن اینڈ اوبے. اس سے کمتر جماعت نہیں ہے. لیکن یہ جماعت مختلف قسم کی ہو سکتی ہے. ایک کانسٹیٹیوشنل جماعت ہو سکتی ہے, اس میں کانسٹیٹیوشن کو وہ حیثیت حاصل ہوتی ہے کہ یو ہیو ٹو اوبے اٹ. کوئی اس کا صدر بنتا ہے تو حلف لیتا ہے کہ آئی ول بی لائل ٹو دس کانسٹیٹیوشن. اب یہ بھی تو ایک جماعت ہے نا. امریکن نیشن ایک جماعت ہے, اس کا ایک کانسٹیٹیوشن ہے. صدر آئے گا حلف لے گا, کوئی اور آئے گا حلف لے گا, چیف جسٹس ہوگا حلف لے گا. اس کانسٹیٹیوشن کا, کسی آدمی کا نہیں ہے اس میں حلف. Not personal allegiance to anybody. Allegiance to the Constitution. اسی طریقے سے جماعتیں بنے, ان کا دستور ہو, یہ ممبرشپ کی ریکوائرمنٹ ہے, یہ آپ پورا کریں گے ممبر بن جائیں گے, آپ امیر منتخب کریں گے کثرت رائے سے. پھر یہ کہ امیر جو ہے وہ بھی شورا بھی منتخب کریں گے, شورا کی رائے کا وہ پابند ہوگا یا نہیں ہوگا, کس درجے میں ہوگا, کس درجے میں, آپ بنا لیجیے کانسٹیٹیوشن, اور جو شخص بھی شامل ہوگا وہ اس کانسٹیٹیوشن کا حلف اٹھائے. To abide by this constitution. اس قسم کی جتنی جماعتیں ہیں, پلیز ٹیک اٹ فرام می, مباح ہیں, جائز ہیں, حلال ہیں, بشرطے کہ اس میں ڈسپلن ہے, اوبیڈینس ہے. دی اونلی ڈفرنس از کہ اس میں اوبیڈینس یا ڈسپلن کسی فرد کے ساتھ الیجینس پر نہیں ہے, بلکہ ایک کانسٹیٹیوشن کے ساتھ الیجینس پر ہے. بٹ یو ہیو ٹو اوبے. Listen and obey. Can't go beyond that constitution. تو مباح اور حلال اور جائز ہر وہ جماعت ہے خواہ کسی بنیاد پر بنی ہوئی ہو جس میں ڈسپلن ہے اور سمع و طاعت ہے, listen and obey ہے. لیکن منسوس, مسنون, معصور, یہ تین الفاظ. منسوس وہ شے ہے کہ جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں ہو, نص یہ ہے ہماری. مسنون وہ شے ہے جس پر حضور نے عمل کیا ہو. معصور وہ شے ہے جس پر کہ آپ کے بعد بھی ہماری امت کے لوگوں نے عمل کیا ہے. صرف ایک طریقہ ہے اور وہ ہے پرسنل بیعت کا, شخصی بیعت. allegiance to a person. That is called بیعہ. ہمارے ہاں حضور نے لی تو بیعت لی, حالانکہ آپ نبی تھے, رسول تھے, آپ کی اطاعت تو کرنی ہی کرنی تھی, اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کسی اور ایڈیشنل فارمل کسی ایگریمنٹ کی کوئی ضرورت ہی نہیں. بٹ ہی ہیڈ ٹو لیو سم اسوہ فار دی امہ. اگر یہ نہ ہوتا تو بعد میں والوں کے لیے, بعد میں تو کوئی نبی تو نہیں آنا, رسول تو نہیں آنا, اسوہ کہاں سے آتا پھر. بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشۃ والمکرہ وعلی عثرۃ علینا وعلی لا ننازع امر اہلہ وعلی نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم. متفق علیہ. بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود. عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی. سوچئے جب رسول مان لیا تو یہ ساری باتیں کہنے کی ضرورت کیا ہے. Sometimes I do wonder, brother, when you say, Allahumma taqabbal minna ruku'ana wa sujudana wa what's this? Salatana, yakfi inshallah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Everything. Why to go on counting them? اور کیا چیز اللہ تعالیٰ تسبیح ہے, تحمید ہے, تکبیر بھی ہم کر رہے ہیں, تکبیرنا و تسبیحنا و تحمیدنا و رکوعنا و سجودنا و قنوتنا, everything. Sufficient. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وإذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.
So actually, but here we find, اطاعہ حضور کے لیے ایک بات تھی، ماننا ہے ہر حکم ماننا، لیکن یہ ساری شرطیں کیوں دی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ It was not an oratory، یہ کوئی خطابت نہیں تھی، لفاظی نہیں تھی، یہ در حقیقت اس جماعت کے لیے ناگزیر شرائط ہے۔ سمع و طاعت فی العسر والیسر، سننا اور ماننا چاہے مشکل ہو چاہے آسانی ہو، والمنشط والمکرہ، چاہے طبیعت آمادہ ہو اور چاہے طبیعت پر جبر کرنا پڑے۔ کوئی معاملہ تھا، فیصلہ ہوا ہے جو آپ کی رائے کے خلاف ہوا ہے، لیکن فیصلہ ہے، امیر کا حکم ہے، اب آپ کو اپنی طبیعت پر جبر کرنا پڑے گا اسے ماننے کے لیے، ماننا ہوگا، اور اگر فیصلہ آپ کی رائے کے مطابق ہوا ہے تو آپ بڑے شرح صدر کے ساتھ اس پر عمل کریں۔ وَعَلَىٰ أَسْرَةٍ عَلَيَّ، چاہے آپ دوسروں کو مجھ پر ترجیح دے دیں، دیٹ از دی مین تھنگ۔ جماعتوں کا بیڑا غرق تو ہوتا ہے اس چیز سے، آپ نے اس کو کیوں بنا دیا؟ میں پرانا آدمی، میں سینئر آدمی، آپ نے زید ابن حارثہ کو بنا دیا، یہ تو آزاد شدہ غلام ہے، بڑے بڑے جلیل القدر جو ہے قریش کے سردار اس کے تحت جائیں گے، حضور کا چچا زاد بھائی ساتھ ہے، زید شہید ہوئے ہیں، جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، ابن ابی طالب he was under him، پھر آخری لشکر میں آپ نے اسامہ کو بنا دیا، اور ستم بالائے ستم، ینگ مین، اس کی کمان میں آپ دے رہے ہیں کبار صحابہ کو؟ نو، it's your prerogative to whomsoever you give the office، it's your prerogative، we are not going to question it، کبھی نہیں آپ پر اعتراض کریں گے، علی اثرۃ علینا، آپ جس کو چاہیں ہم پر ترجیح دیں، وعلی لا ننازع الامر له، اور جس کو آپ ذمہ دار امیر بنا دیں گے اس سے جھگڑیں گے نہیں، کوآپریٹ کریں گے۔ وَعَلَىٰ أَن نَّقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، البتہ جہاں بھی ہوں گے حق بات کہیں گے، جو اپنی رائے ہے وہ ضرور دیں گے، زبان اپنی بند نہیں کریں گے کہ خام خواہ کوئی مذاق اڑے گا میں نے یہ بات کہہ دی، نہیں، I won't withhold my opinion، وہ میں بیان کروں۔ Complete constitution of حزب اللہ، ایک حدیث میں۔ بہرحال اب آخری بات کی طرف میں آ رہا ہوں، ذرا پھر گن لیجئے کہاں سے ہم چلے تھے۔ 100 بات کی ایک بات، ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، ایک لفظ عبادت پورا کر دو، نجات بھی ہے، فوز بھی ہے، فلاح بھی ہے، سب کچھ۔ اس میں تو یہی ہے کہ آپ کامیاب ہو گئے تو جتنا آپ گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوتا جائے گا، جتنا اور ایگزرٹ کریں گے اتنا نمبر زیادہ آتے جائیں گے، وہ پھر رشد بھی ہوگا، سعادت بھی ہوگی، فوز بھی ہوگی، فلاح بھی ہوگی، بٹ منیمم نجات۔ عبادت کے دو اجزاء لازم، جسم کے مانند ویزیبل جز، ٹوٹل اوبیڈینس، روح کے مانند اس کی اصل اسپرٹ، اللہ کی محبت۔ اوبیڈینس اور محبت میں اللہ اور رسول دونوں یکجا، نظری طور پر اللہ اول رسول ثانی، عملاً رسول اول اللہ ثانی۔ اوبیڈینس میں غلطی ہو جائے وقتی طور پر، غیر شعوری طور پر، بھول میں، چوک میں، جذبات کے طوفان میں، وقتی طور پر ماحول سے اثر انداز ہو کر، ٹھیک ہے، فوراً توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے گا۔ ایک گناہ بھی اگر مستقلاً جان بوجھ کر اپنی زندگی کے اندر داخل کر لیا تو یہ بگ زیرو ہے، سارا بقیہ زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہو جاتا۔ 3 چیزیں ایکسکلوسیو اللہ کے لیے ہیں، دعا صرف اللہ سے، تعظیم کے لیے جو مظاہر ہیں، قنوت ہو، رکوع ہو، سجود ہو، صرف اللہ کے، اخلاص اور احتساب، مقصد ہو آپ کا اللہ کی رضا اور جزا بھی صرف اسی سے، یہ ایکسکلوسیو اللہ کے لیے تھی۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ انفرادی اور اجتماعی یہ مختلف دائرے ہوتے ہیں۔ انفرادی آدمی کر سکتا ہے، چاہے دقت آتی ہے کر سکتا ہو،
چاہے بھوک آ جائے، فاقہ آ جائے، جان پر بن جائے، کر سکتا ہو، یہ ایک دائرہ ہے. نہیں کر رہا تو ناہنجار ہے. اور ایک حصہ وہ ہے جو کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ نظام نہ بدلے. اور اس میں ویرینگ پروپورشنز رہیں گی. اب میں تھوڑا سا آپ کو ان ویرینگ پروپورشنز کا اور ایک مختلف نسبت و تناسب کا ایک نقشہ دکھانا چاہتا ہوں. بعض ممالک ایسے ہیں اس روئے ارضی پر، دیکھیے ایک ہے کسی اور اعتبار سے کسی ملک کا اچھا ہونا برا ہونا. کہیں بادشاہت کا نظام ہے، کہیں ڈکٹیٹرشپ ہے، کہیں کچھ اور ہے، کہیں کچھ اور ہے، کہیں جو ہے بہت کرپشن ہے، کہیں رشوت زیادہ ہے، کہیں کوئی کچھ اور ہے. کچھ ان چیزوں کو چھوڑ دیجیے، اس وقت میں خالی شریعت کی بات کر رہا ہوں، حلال اور حرام کی بات کر رہا ہوں. کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں شریعت پر عمل کرنے کا دائرہ کافی وسیع ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بھی آپ کر سکتے ہیں. آپ کا پرسنل لا بھی پورا آپ کے مطابق ہے. شادی، بیاہ، نکاح، طلاق ٹوٹلی آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. لا آف انہیریٹنس بھی آپ کا چل سکتا ہے. کسی درجے میں حدود اور جو ہے سزائیں، حدود و تعزیرات بھی نافذ ہیں. اگرچہ پورا نظام تو نہیں ہے اللہ کا، ٹوٹل تو نہیں ہے. سودی نظام ہے، معیشت یہ ہے، فلاں ہے، بادشاہت ہے، یہ ہے، وہ ہے، سب کچھ ہے، ظلم ہے. لیکن یہ چیزیں انفرادی اعتبار سے دائرہ وہاں کافی وسیع ہے. اس کی مثالیں ہیں سعودی عرب، ایران آف ٹوڈے، اور مجھے زیادہ حالات معلوم نہیں ہے لیکن مجھے توقع ہے کہ سوڈان آف ٹوڈے، اور میرے خیال میں اس کے علاوہ کوئی نہیں. اس کے بعد ایک اور دائرہ آتا ہے، اور وہ میرے نزدیک اس میں ٹاپ پر پاکستان ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کیجیے. پرسنل لا وہ بھی آپ ویسے کہنے کو وہاں ہے قانون، لیکن یہ کہ بالفعل ایک آدمی چاہے تو اسلامی قانون پر عمل کر سکتا ہے. انہیریٹنس آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں. دستور میں طے ہے حاکمیت اللہ کی. گویا کہ نظری اعتبار سے وہ ملک جو ہے وہ اللہ کی حاکمیت پر مبنی ہے. قرارداد مقاصد دستور کا جز بن چکی ہے. لیکن پھر نوٹ کیجئے، رشوت ہے، یہ ہے، وہ ہے، ظلم ہے، ناانصافی ہے، یہ سب اپنی جگہ. میں اس وقت شریعت کی بات کر رہا ہوں. ایک آدمی خود وہاں رہتے ہوئے چاہے بھوک آئے، تکلیف آئے، مصیبت آئے، اس کو ہر وقت جو ہے غصہ آتا رہے، یہ کیوں ٹیلی فون کا بل جو مجھے زیادہ آ گیا، یہ کیا ہو گیا، میری جو ہے میری تو کنفرم سیٹ تھی، یہ کیا کر رہے ہیں یہاں پر کہ مجھے بتا رہے ہیں کہ سیٹ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ سب کچھ. لیکن آپ شریعت پر عمل کر سکتے ہیں، تکلیف اٹھا کر، مصیبت جھیل کر، پیٹ کاٹ کر، فاقہ کر کے، جو بھی ہے. بڑا کاروبار نہیں کر سکتے، چھوٹا تو کر سکتے ہیں، جس میں نہ انکم ٹیکس کا معاملہ آئے گا، نہ کسی اور کی خباثت آئے گی، نہ کچھ اور ہوگا. کر تو سکتے ہیں، پیٹ پال سکتے ہیں. یہ ایک ملک ہے پاکستان. پھر یہ کہ نظری طور پر وہاں اگرچہ بالفعل نہیں ہے، نظری طور پر قرارداد مقاصد، ساورنٹی بلانگز ٹو اللہ. اب اس کے بعد وہ ملک آتے ہیں کہ جو خالص سیکولر ہیں، لیکن ان میں بھی میرے نزدیک ایک اعتبار سے بھارت بہت بہتر ہے. مثلا یہ کہ دو ملکوں کو ذہن میں رکھ لیجئے، ایک امریکہ یا امریکہ کی طرح انگلستان اور فلانستان اور فلانستان، اور ایک بھارت. سیکولر ہے لیکن کم سے کم آج کی تاریخ تک مسلمانوں نے، بھارت نے اپنا پرسنل لا محفوظ رکھا. I salute them. In the face of maximum hardships. کٹر ہندو تلا ہوا ہے کہ یہ کامن سول کوڈ ہونا چاہیے. It's very logical. ان کی بات بڑی منطقی ہے. جب قوم آپ کہتے ہیں ایک ہے، آپ سارے جو ہے سیاسی حقوق وہی لینا چاہتے ہیں کہ جو ہندوؤں کو حاصل ہے،
اگر قوم ایک ہے تو سیکولرزم کا تقاضا تو یہ ہے کہ کامن سول کوڈ ہونا چاہیے. وائی دس سیپریٹ فیملی لاز؟ وہاں کوئی عورت برقع لے سکتی ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی عورتیں برقعے میں ہندوستان میں آج نظر آ جائیں گی پوری دنیا میں کسی اور ملک میں نظر نہیں آئے. گو اینڈ سی حیدرآباد دکن. I have seen it. پاکستان میں تو برقعے کا نام و نشان بڑا. ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر. کون؟ وہ تو فرسودگی کی علامت تھی، غربت کی علامت تھی. بھارت اس میں سب سے اونچا ہے. نماز پڑھیے، روزے رکھیے، مسجدیں بنائیے، ہے کچھ وہ فرکشن ہے، مشکل ہے. جینا وہی مشکل ہوتا ہے، مشکل جہاں آسان ہوتی ہے. بہرحال اس کے بعد لیسٹ جو ہے اس اعتبار سے وہ ممالک ہے جن کا سر خیل امریکہ بہادر امریکہ شریف ہے. نماز روزہ کر لو، ناٹ ایون دی پرسنل لا. قرآن مجید میں پڑھ لیا کرو نکاح اور طلاق کے قوانین. دیٹس آل، نتھنگ ڈوئنگ. ثواب لے لیا کرو. تراویح میں سن لیا کرو انہیریٹنس کے لاز. نتھنگ ڈوئنگ. کیپ دم ود یو. یہاں انفرادیت کا حصہ اگرچہ اور بڑی سہولت ہے، دنیا بڑی اچھی ہے، کھانے کو اچھا ملتا ہے، سیکیورٹی بہت ہے، سب کچھ ہے. سوال یہ ہے کہ آپ کی پرائرٹی نمبر 1 کیا ہے؟ تو بائی چوائس اگر کسی کا مسئلہ ہے تو میرے نزدیک وہ بڑا مخدوش ہے. ایک شخص پیدا ہی یہاں ہوا ہے، وہ بات اور ہے بالکل. وہ تو ایسے ہی جیسے حضور مکے میں پیدا ہوئے، کفر کفر تھا. اسٹرگل کرے، کوشش کرے، جد و جہد کرے، اسی جد و جہد میں جان دے دے، یو آر سکسیسفل. بٹ بائی چوائس جہاں زیادہ دین کا حصہ ہے اس کو چھوڑ کر جہاں کم حصہ ہے وہاں آنا. اور کس لیے آنا؟ فار بیٹر لائف، فار بیٹر لیونگ، فار بیٹر ارننگ، فار مور کمفرٹس، مور انجوائمنٹس. اب میں کوئی لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا آگے. It's for everybody to decide himself. یہ گریڈیشن ضرور ذہن میں رکھیں. پاکستان میں بہت گند ہے، بہت خرابی ہے، رشوت ہے، جھوٹ ہے، لیگ پولنگ ہے، بیک بائٹنگ ہے، یہ ہے وہ ہے، سود تو وہاں بھی ہے، یہ تو وہاں بھی. ٹھیک ہے، ایبسولوٹلی کریکٹ. وہاں بھی معیشت سود کی ہے. معیشت تو ساری سود کی سعودی عرب کی بھی ہے. سارے دینی ادارے چلتے ہیں وہاں پہ سود کے پیسوں پر. یہ ڈاکٹر غلام مرتضی ملک صاحب نے مجھے بتایا، جو ٹی وی وغیرہ پہ کافی آتے ہیں، کہ ایک مرتبہ ان کی سیلری تھی، سعودی عرب میں وہ کام کرتے تھے، اس میں ہاؤس رینٹ کئی مہینے جو ہے وہ کسی غلطی کی وجہ سے وہ شامل نہیں کیا گیا، تو انہوں نے ایک ایریئرز کا بل بنایا. اب وہ بل گیا، اب وہ کئی مہینے ہو گئے، جا کے پوچھتے تھے تو جواب یہ دیتا تھا ما جعل قسط نہیں آئی ابھی. اب وہ کئی مہینے سننے کے بعد کہا واٹ از دس قسط؟ پتا نہیں آپ کو شیخ؟ نہیں. اتنا روپیہ امریکن بینکس میں رکھا گیا ہے اس ادارے کے نام سے جس کے سود سے آپ کی تنخواہیں ملتی ہیں، وہ سود کی قسط آئی نہیں. جیسے دن سعودی عربیہ. آخر سارا پیٹرن تو وہی ہے نا. سیکھا تو یہیں سے ہے جو کچھ سیکھا ہے. فاؤنڈیشنز بنتی ہیں، جو انڈومنٹس ہوتے ہیں، اسی سے ادارے چلتے ہیں. آخر اور کہاں سے ہیں؟ معلم کل تو یہی ہے نا. یہ صورتحال. لیکن پھر بھی گریڈز کا فرق جو میں نے آپ کو کہا، وہاں ایک شخص جتنے حصے پر زندگی میں دین پر عمل کر سکے گا، کہیں اور اتنے حصے پر بھی نہیں کر سکتا. اس اعتبار سے فرق اور ہے. عبادت کے اس کانسیپٹ کو سامنے رکھیے، انفرادی، اجتماعی، ویئرنگ ڈگریز.
اب ظاہر بات ہے، آخری پوائنٹ ہے میرا یہ، جتنی حالت خراب ہے اتنی ہی شدید محنت درکار ہوگی اور اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ جہاں جتنی آسانی ہے اتنی ہی محنت کم ہے، اتنا ہی ثواب کم ہے۔ یہ آج رات کو جب ہم سورہ حدید پڑھیں گے تو اس میں بات آ جائے گی۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى۔ لہذا حالات کی نامساعدگی، حالات خراب ہیں، یہ پرابلمز ہیں، یہ تو آپ کے لیے موقع کو زیادہ بڑھا رہے ہیں۔ You can earn more. Only you have to make a decision. What is your priority number one? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. The minimum subsistence level کے لیے جو ضروری ہے وہ ٹھیک ہے، rest for Allah, for His deen. قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ اس کے لیے فرم فیصلہ کریں، اور اس کے لیے ظاہر بات ہے انفرادی حصے پر عمل انفرادی ہوگا، اجتماعی پر جماعت کے بغیر ممکن نہیں۔ کفارہ ادا کرنے کے لیے جماعت ہوگی، جماعت جو سم و طاعت کے ساتھ ہو، چاہے یہ سم و طاعت کسی دستور کا ہے اور چاہے یہ سم و طاعت کسی شخص کا ہے۔ دستور کے ساتھ سم و طاعت مباح ہے، جائز ہے، حلال ہے، لیکن ایک شخص کے ساتھ سم و طاعت منسوس ہے، مسنون ہے، معصور ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو فرق و تفاوت ہے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ آخر میں دوبارہ یاد دلا رہا ہوں وہ دعا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا نہجر کل ما تکرہہ، اللہم وفقنا نجاہد فی سبیلک جہد استطاعتنا، اللہم وفقنا نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا، اللہم وفقنا نبذل اموالنا ننفق اموالنا ونبذل انفسنا فی سبیلک، اللہم لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں اگر اس وقت خیر کا کوئی رجحان پیدا ہوا ہے، کوئی عزم پیدا ہوا ہے، کوئی ارادہ پیدا ہوا ہے، تو اے اللہ اس ارادے کو تقویت دے، اس کو آگے بڑھا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ ڈائریکٹ ایک شے فی نفسہ ہی حرام ہے، نجس ہے۔ ایک شخص کھا تو رہا ہے بکری کا گوشت، بکری بھی اس نے خود خریدی، خود ذبح کیا، صحیح تکبیر پڑھی، سب کچھ کیا، لیکن وہ بکری خریدی تھی اس نے کسی کی جیب کاٹ کے، تو کیا کھا رہا ہے؟ حرام۔ بکری کا گوشت ہے، حرام۔ اس کو آپ آرگومنٹ کو بلڈ کیجئے۔ میں نے جو کچھ آج کہا ہے، باطل کے غلبے کے تحت زندگی گزارنا حرام ہے، الا یہ کہ آپ کی پوری توانائی اس کو بدلنے کے لیے صرف ہو رہی ہے۔ باقی تو اب ڈگریز کا فرق ہے، کوئی 50% حرام ہے، کوئی 60% ہے، کوئی 30% ہے، کوئی 100% ہے۔ سانس لینا حرام ہے۔ If you have reconciled with it, your very life is haram۔ باقی سب ڈگریز کا معاملہ ہو جائے گا۔ آپ کوئی شخص بینک کی سروس کر رہا ہے، کوئی شخص بینک سے اوور ڈرافٹ لے کے بزنس چلا رہا ہے، کوئی ایک ایسی فرم کے اندر اکاؤنٹنٹ کی حیثیت سے کام کر رہا ہے کہ جس میں بینک کا اوور ڈرافٹ بھی ہے، سب کچھ ہے، وہ انٹریز بھی پاس کر رہا ہے، لکھ بھی رہا ہے،
کوئی شخص بیچارہ مزدور ہے، اس کارخانے میں کام کر رہا ہے کہ جو چل ہی رہا ہے وہ ڈرافٹ کے اوپر، بینک کے اوپر. اب یہ آپ سمجھیے کہ ایک گریڈیشن تو ہوتی چلی جائے گی. کوئی کچھ بھی نہیں کر رہا، سانس لے رہا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ انسان سود سے جو بچ بھی جائے گا، سود کے دخان اور بخار سے نہیں بچ سکے گا. ہی ہیز ٹو انہیل، سانس تو لینا ہے اسے، اور سانس کے ساتھ اس کا سود جائے گا. گندم کے ہر دانے کے اندر سود ہوگا تو کیا کرے گا؟ وہ ہے نظام کا معاملہ، اور آج دنیا میں ہم اس جگہ پہنچ گئے ہیں. نظام کی گرفت اتنی اسٹرانگ ہو گئی ہے، انڈیویجول کی حیثیت بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. بہت کنٹریکٹ ہو گیا ہے، بہت محدود ہو گیا ہے انفرادی آزادی کا دائرہ، نظام. جی اور کوئی بات؟ جی بنیادی ارکان شہادت، نماز، روزہ، زکات، یہ چار چیزیں جو ہیں یہ مقصود بذات ہے. آپ کی باتوں سے کچھ اندازہ ہوا مجھے کہ مقصود بذات نہیں ہے بلکہ مقصود بذات کچھ اور ہے جو آپ نے بھی بیان کیا. تو ذرا اس فرق کی کچھ وضاحت کرنا چاہیے. میں اس مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی شخصیت سے جو حسن ظن رکھتا ہوں، اس کی بنا پر میرا یہ گمان ہے کہ شاید آپ نے سمجھنے میں غلطی کی ہو، تو میں ان کی بات کی تردید نہیں کر رہا، جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کی تردید کر رہا ہوں. یہ تو اس حدیث صریح کے منافی ہے کہ جو سب سے زیادہ عام ہے اور ہر مسلمان کو یاد ہے، بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں پر اسلام قائم ہے. تو مقصود بالذات کیا ہے؟ اسلام یا نماز، روزہ، حج اور زکات؟ اسلام. There are pillars and pillars are there to support the roof. The roof is Islam, عبادت. ادخلوا فی السلم کافہ، اعبدوا اللہ. اسلام، عبادت، اطاعت، یہ سب کے سب جو ہیں در حقیقت اس کے پلرز ہیں، ارکان اسلام ہیں. لوگ کہتے ہیں ستون کو، ستونوں پر عمارت کھڑی ہے. بنی الاسلام علی خمس، these are the supports. بدقسمتی یہ ہے کہ جب دین کی بجائے ہمارا ذہن مذہب کا ہو گیا، اس کے بعد سے ساری توجہ ان سپورٹس پر ہے، ارکان پر ہے. اور چھت کی جگہ چھوٹی سی ایک جو سیلنگ لگا رکھی ہے ہم نے، بس شراب حرام ہے، سور حرام ہے، سود وود چلتے جاؤ، جانے دوست. وہ جو کراچی میں وہ بس والے کہتے ہیں جانے دوست، باقی سب ٹھیک ہے، بس یہ کہ سود نہیں، یہ سور نہیں کھانا، سود کھاؤ. دال اور رے کا فرق ہے سر. تقریر تو میں نے اردو میں کی تھی، سوال انگریزی شریف میں آ رہے ہیں. اب یہ وہی گوشت کے احکام شروع ہو گئے ہیں. میں یہ سوالات آج نہیں لینا چاہتا. میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کا ذہن جو اصل تھیم ہے میری گفتگو کا اس سے ذرا ادھر ادھر ہٹے. جی آپ کی بہت سی تقریروں میں پہلے بھی میں نے سنا ہے کہ آپ نے پرفیکٹ کیا ہے کہ یہاں کی بجائے آپ پاکستان میں جو اسلامی نظام کو برپا کرنے کے لیے پرفیکٹ کرتے ہیں. لیکن بہت سے علماء کی دوسرے جو جن میں مولانا یوسف اسلائی صاحب بھی اور دوسرے بھی ہیں، وہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو لوگ یہاں آگے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک پروگرام تھا جس کے تحت اس نے ان کو یہاں پہنچایا ہے، اور ان کا یہ کام ہے کہ یہاں اس کام کو جتنا بھی ہو سکتا ہے آگے لے کے جائیں چلیں. اور جو لوگ چلے ہیں اس میں الحمدللہ بہت زیادہ صلاح کی جو ہے کام سے آگے بڑھے ہیں، غیر مصنوع ہوئے. اس کے متعلق مولانا آپ کی کیا خیال ہے؟ یہ سوال ریکارڈ ہو گیا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا؟ تو چلیے جواب سے سمجھ میں آ جائے گا کہ سوال کیا ہے. دیکھیے میں نے ایک بات عرض کی تھی، جو شخص کہیں پیدا ہوا ہے اس کے اوپر پہلی ذمہ داری اسی جگہ کی ہے. اسی جگہ کی زبان کو وہ صحیح سمجھتا ہے، صحیح بولتا ہے،
اسی زبان میں وہ صحیح کمیونیکیٹ کر سکتا ہے. یہ ہے شریعت کا مستقل اصول. اب اگر کوئی یہاں پیدا ہوا ہے, چاہے اس کے والدین آ گئے تھے یہاں پر لیکن وہ تو پیدا یہیں ہوا ہے, اس کے اور جو یہاں کے نیٹو امریکنز ہیں ویدر بلیک اور وائٹ کوئی فرق نہیں رہے گا. آنا نہ آنے کا فیصلہ جو بھی تھا وہ ان کا نہیں ہے, وہ ان کے والدین کا تھا. اور جہاں وہ ہے وہی انہیں کام کرنا, یہی کام کرنا ہے. طے یہاں پر بھی ہو جائے گا کہ یہاں پر بھی وہی ریشو پروپورشن وہی ہو, پرائرٹیز وہی ہو. یہ فیصلہ اب ہر شخص خود کر سکتا ہے کہ میرے ہاں واقعتاً ریشو پروپورشن کیا ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. آپ میری زبان بند کر سکتے ہیں اپنے جوابات کے ذریعے سے, آپ کا دل بتا دے گا کہ آپ کی ریشو پروپورشن اس وقت کیا ہے. اگر ریشو پروپورشن درست ہے تو یہاں پر بھی اور کسی اور جگہ پر بھی بالکل برابر ہے, کوئی فرق نہیں, ایبسولوٹلی ڈونٹ. البتہ ایک اور چیز یہ ہے کہ کہاں آپ دیکھتے ہیں کہ فرض کیجئے کسی شخص کی ریشو پروپورشن ٹھیک ہو گئی کہ مجھے جینا ہے مرنا ہے اسلام کے لیے, فیزیبلٹی رپورٹ دیکھتا ہے کہ میرے پاس جو ٹائم ہے, میرے پاس جو وقت ہے, میرے پاس جو صلاحیت ہے, اس کا بہترین میکسیمم آؤٹ پٹ کہاں ہو سکتا ہے. یہ ایک بالکل دوسری بات. فار پیپل بلونگنگ ٹو پاکستان the maximum benefit can be in Pakistan, not here. یہ بالکل دوسری بات. آپ کے بھائی بند وہاں, آپ کے بیک گراؤنڈ کو جاننے والے وہاں, آپ کی اخلاقی جو ہے ذمہ داری وہاں کی آپ کی پیدائش ہے, وہاں کی آپ کی بنیادی تعلیم تھی, یہ اپنی جگہ پر ہے. اور دوسرے یہ کہ جو بھی ہمیں اطلاعات ملی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس سے یہی نظر آتا ہے کہ اسی ریجن میں اسلام کا بول بالا ہوگا. لیکن ظاہر بات ہے یہ میں امریکن سے نہیں کہہ رہا ہوں, میں عربوں سے نہیں کہہ رہا ہوں, جو بلیک امریکنز ہو یا وائٹ امریکن ان سے نہیں کہہ رہا ہوں. تو یہاں کے کام کریں, کیا پتا اللہ تعالیٰ اس سرزمین کو پسند کر لیں. بہرحال جو یہاں آ گئے کسی وجہ سے آئے, اب اس کو بھی چھوڑ دیجئے, وہ ماضی کا ہے. ان کے لیے یا تو اگر تو طے کر لیں کہ اب حقیقت میں چاہے فاقہ آئے چاہے کچھ ہو ہمیں کام یہ کرنا ہے, تو پھر تو میں پاکستانیوں کے لیے تو پریفر کرتا ہوں, اسپیشلی دی فرسٹ جنریشن, وہ اپنی اگلی جنریشن یہاں سے بلوا دیں کام اور آئے واپس. ان کے بھانجے بھتیجے اور بھائی اور سالے اور بہنوئی سارے وہاں رہتے ہیں, بہت سو کے ماں باپ بھی وہاں پر ہیں. اینڈ وی ہیو مچ ایٹ اسٹیک اوور دیئر. دی اونلی کنٹری ان دی ہول آف دی ورلڈ which was founded in the name of Islam. مولانا ابوالکلام آزاد تک کا کہنا یہ, حالانکہ وہ پاکستان کے بہت مخالف تھے, لیکن پاکستان بننے کے بعد انہوں نے کہا اب پاکستان کے ساتھ اسلام کی عزت وابستہ ہے. تکبیر, اللہ اکبر, تکبیر, اللہ اکبر. یہ اسی طرح مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, حالانکہ پاکستان کے شدید مخالف تھے, ڈابھیل تشریف لائے ہوئے تھے وہ, وہاں کسی نے چھیڑ دیا انہیں, پارٹیشن کے کچھ عرصے کے بعد کی بات ہے. پاکستان کے بارے میں کیا خیال ہے, وہ سمجھ گیا کہ یہ کیا چاہتا ہے مجھ سے. انہوں نے کہا کہ بھائی مسجد کے تعمیر ہونے سے پہلے اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ جگہ صحیح ہے یا نہیں ہے, کیا سائز ہونا چاہیے, کیا بننا چاہیے. مسجد بننے کے بعد مسجد مسجد ہے, اس کی حفاظت ہر صاحب ایمان کا فرض ہے. ہمیں اختلاف تھا, پہلے تھا. یہ مولانا بدنی کہتے ہیں, اور یہ مولانا محمد مالک کاندھلوی, وہ بھی اب فوت ہو چکے, انہوں نے ہماری قرآن کانفرنس کے اندر یہ جب قول سنایا, میں چیخ پڑا, میں نے کہا مولانا کہاں آپ یہ چیزیں چھپا کر بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستانی تو سب کے سب آج بھی گالیاں دیتے ہیں مولانا مدنی کو. آپ نے بتایا بھی یہاں پر کہ مولانا مدنی کا تو یہ موقف تھا پاکستان بننے کے بعد, پہلے اختلاف تھا, ٹھیک ہے. بہرحال جہاں تک میرا معاملہ ہے, سمجھ لیجیے کہ میں اصولی اعتبار سے دنیا میں کہیں بھی یہ کام کوئی بھی ہو کرے, ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ پرائرٹیز یہ ہو, اس کی شکل یہ ہو. یہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام نہ لکھوایا جا رہا, صرف تھوڑی سی کلچرل ایکٹیویٹی اور کچھ کمیونٹی ورک اور کچھ یہ اور کچھ وہ, کچھ سوشلائزیشن, دس از دعویٰ. خدا کے لیے اس دھوکے سے اپنے آپ کو نکال لیں, کریں اس ریشو پروپورشن کے ساتھ تو جہاں بھی چاہیں کریں. لیکن یہ ہے کہ میرا اپنا ایک اندازہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ چاہے اس کا امکان ہے کہ ہمیں سخت قسم کی کوئی بیٹنگ جو ہے ہندوؤں کے ہاتھوں اور انڈیا کے ہاتھوں ہو,
لیکن پھر بھی بالآخر اسلام کا بول بالا اسی خطہ زمین سے ہوگا. اقول قول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.